السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 301۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوال کے بعد کی نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی اور آپ نے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد مسجد میں گاڑی ہوئی ایک لکڑی کی طرف گئے، اس پر آپ نے ٹیک لگا لیا، گویا آپ ناراض تھے، اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا اور اپنا دایاں گال بائیں ہتھیلی کی پیٹھ پر رکھ لیا۔ جلد باز تو مسجد کے دروازوں سے نکل گئے اور مسجد میں حاضر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کیا نماز کم کر دی گئی؟ اس وقت لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، مگر ان دونوں نے آپ سے گفتگو کرنے سے ڈر محسوس کیا۔ ایک آدمی جس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے اور اسے ذوالدین بھی کہا جاتا تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا ذوالدین صحیح کہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور جتنی نماز رہ گئی تھی اسے ادا کیا، پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ سہو بھول کا سجدہ کیا، جو عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا تھا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا، جو اپنے عام سجدوں کی طرح یا اس سے کچھ لمبا تھا۔ پھر سر اٹھا کر اللہ اکبر کہا اور سلام پھیر دیا۔ حدیث نمبر 302۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں پر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 303۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جاتے، اسی طرح جب آپ اپنے آخری حج میں حج کے لیے تشریف لے گئے تو ذوالحلیفہ میں اس ببول کے پیڑ کے نیچے پڑاؤ کرتے جہاں اب مسجد ذوالحلیفہ ہے، اور جب آپ جہاد، حج یا عمرے سے مدینہ واپس آتے اور اس راستے سے گزرتے تو عقیق کی وادی کے نچلے حصے میں اترتے۔ جب وہاں سے اوپر چڑھتے تو اپنی اونٹنی کو بطحاء کے مقام میں بٹھاتے، جو وادی کے مشرقی پوروی کنارے پر ہے، اور آخر رات میں وہیں آرام فرماتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ جگہ اس مسجد کے پاس نہیں جو پتھروں پر بنی ہے، اور نہ ہی اس ٹیلے پر ہے جس پر مسجد ہے، بلکہ اس جگہ ایک گہرا نالہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر کچھ ریت کے ٹیلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھتے تھے۔ راوی کہتا ہے، لیکن اب نالے کی رو پانی کے بہاؤ نے وہاں کنکریاں بچھا دی ہے اور اس مقام کو چھپا دیا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 304۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز پڑھی جہاں اب چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس مسجد کے قریب جو روحا کی بلندی پر موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ اس مقام کی پہچان بتلاتے تھے
جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، اور کہتے تھے کہ جب تو مسجد میں نماز پڑھے تو وہ جگہ تیرے دائیں ہاتھ کی طرف پڑتی ہے، اور یہ چھوٹی مسجد مکہ کو جاتے ہوئے راستے کے دائیں کنارے پر موجود ہے۔ اس کے اور بڑی مسجد کے بیچ مشکل سے پتھر پھینکنے کی ہی دوری ہے۔ حدیث نمبر 305۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس چھوٹی سی پہاڑی کے پاس بھی نماز پڑھا کرتے تھے جو روحا کے خاتمے پر ہے۔ اس پہاڑی کا سلسلہ راستے کے آخری کنارے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ مکہ کو جاتے ہوئے اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحا کے آخری حصے کے بیچ ہے، وہاں ایک اور مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اسے اپنی بائیں طرف اور پیچھے چھوڑ دیتے اور اس کے آگے خود پہاڑی کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ سورج ڈھلنے کے بعد روحا سے چلتے پھرتے ظہر کی نماز اس مقام پر پہنچ کر ادا کرتے تھے، اور جب مکہ سے مدینہ آتے تو صبح ہونے سے کچھ وقت پہلے یا سحری کے آخری وقت وہاں پڑاؤ کرتے اور فجر کی نماز ادا کرتے۔ حدیث نمبر 306۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام رویسا کے قریب راستے کی دائیں طرف لمبی چوڑی نرم اور ایک سی جگہ میں ایک گھنے پیڑ کے نیچے اترتے، یہاں تک کہ اس ٹیلے سے بھی آگے گزر جاتے جو رویسا کے راستے سے 2 میل کے قریب ہے۔ اس پیڑ کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے، اب بیچ سے کھوکھلا ہو کر اپنے تنے پر کھڑا ہے، اس کی جڑ میں بہت ریت کے ٹیلے ہیں۔ حدیث نمبر 307۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے کے کنارے پر بھی نماز پڑھی جہاں سے پانی اترتا ہے۔ یہ مقام حضبہ کو جاتے ہوئے مقام ارض کے پیچھے موجود ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، ان پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ راستے سے دائیں طرف ان بڑے پتھروں کے پاس ہے جو راستے پر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد مقام ارض سے ان بڑے پتھروں کے بیچ چلتے پھرتے ظہر کی نماز اس مسجد میں ادا کرتے۔ حدیث نمبر 308۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے پیڑوں کے پاس اترے جو راستے کے بائیں طرف ہرشے پہاڑی کے پاس ایک وادی میں ہے۔ یہ وادی ہرشے کے کنارے سے مل گئی ہے۔ وادی اور راستے کے بیچ ایک تیر پھینکنے کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ اس بڑے پیڑ کے پاس نماز پڑھتے جو وہاں تمام پیڑوں سے بڑا اور راستے کے زیادہ قریب تھا۔ حدیث نمبر 309۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں پڑاؤ کرتے جو مرز جہران کے نچلے حصے میں مقام صفوات سے اترتے وقت مدینہ کی طرف ہے۔ آپ اس وادی کے نچلے حصے میں پڑاؤ کرتے جو مکہ جاتے ہوئے راستے کے بائیں طرف موجود ہے۔ آپ جہاں اترتے اس میں اور عام راستے کے بیچ ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا۔ حدیث نمبر 310۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جیتوا میں اترا کرتے اور رات یہی گزارا کرتے تھے۔ صبح ہوتی تو نماز فجر یہی پڑھ کر مکہ مکرمہ کو روانہ ہوتے۔ یہاں آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے ٹیلے پر تھی۔ یہ وہ جگہ نہیں جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کے نچلے حصے میں وہ بڑے ٹیلے پر موجود تھی۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔